اسی زمانے میں ایک نہایت عابدہ خاتون رہا کرتی تھیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی سائل کو خالی نہیں بھیجتی تھیں اور بڑی مہمان نواز تھیں۔ مہمانوں کی خدمت کرنا وہ اپنا فرض سمجھتی تھیں، اور جو کچھ وہ اللہ سے رزق پاتی تھیں اپنے مہمانوں کی ضروریات پوری کرتی تھیں، اور جو کچھ اس میں سے بچ جاتا تھا وہ فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھیں۔ ایک دن آپ کے پاس فقراء کی ایک جماعت آ گئی۔ آپ کے پاس صرف اتنا آٹا موجود تھا کہ 2 ہی روٹیاں بن سکتی تھیں۔ آپ 2 روٹیاں پکا کر مہمانوں کے پاس لے آئیں۔ اتنے میں ایک سائل نے دروازے پر کھڑے ہو کر صدا لگائی، میں بھوکا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے کھانا کھلاؤ۔ ان خاتون نے ایک روٹی اس سائل کو دے دی، لیکن اس کے فوراً بعد ایک دوسرا سائل آ گیا۔ اس نے بھی اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو مانگا، تو ان خاتون نے باقی کی ایک روٹی بھی اس سائل کے حوالے کر دی۔ مہمان فقراء یہ ماجرا دیکھ کر بولے، بی بی صاحبہ، ہم کو آپ کی ولایت میں کچھ شک نہیں ہے، تاہم باطنی علم کے ساتھ ساتھ ظاہری شریعت کا علم ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ ان دونوں روٹیوں پر ہمارا حق زیادہ تھا۔ وہ بی بی ان کا اعتراض سن کر خاموش رہیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک امیر کی خادمہ طباق میں کچھ روٹیاں لے کر آئی اور مائی صاحبہ کی خدمت میں پیش کیں۔ مائی صاحبہ نے گن کر دیکھا، وہ 19 روٹیاں تھیں۔ انہوں نے فرمایا، یہ روٹیاں ہماری نہیں، بس اگر یہ ہماری ہوتی تو 20 ہوتی۔ یہ سن کر خادمہ نے جو ایک روٹی چھپا لی تھی وہ ان روٹیوں میں واپس رکھ دی۔ اس طرح پوری 20 روٹیاں ہو گئیں۔ مائی صاحبہ نے مہمانوں کو فرمایا، آپ حضرات عابد، زاہد، علم ظاہر یعنی شریعت کے عالم تو بے شک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں رکھتے، توکل سے عاری ہیں۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہ بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں بھی کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گی۔ مزید یہ کہ ظاہری علم تو ہر شخص جانتا ہے، لیکن باطنی علم کو صرف اللہ والے ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھ، بے صبری سے ہاتھ پاؤں نہ لرزا، تیرا رزق تجھ پر عاشق ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ ہر ایک دانے پر عیاں طور پر لکھا ہے کہ یہ دانہ فلاں بن فلاں کے نصیب میں ہے اور یہ فلاں بن فلاں کے نصیب میں۔